قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والضحى واللیل اذا سجى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت، ادب اور احترام کے ساتھ اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم، شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، احمد مجتبیٰ، مکین گنبد خضرا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد منبر و محراب سے وابستہ مقتدر حضرات اور تمام غلامان مصطفیٰ، عشاقان مصطفیٰ، اللہ رب العالمین کا کروڑا احسان ہے کہ جس نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ گھر میں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر خیر کے لیے جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس عاجزانہ کاوش کو اپنی پاکیزہ بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ موسم اتنا ٹھنڈا نہیں ہے جتنا ہم نے بنا لیا ہے۔ ہم نے سرکار کے میلاد کی محفل کو سجایا ہے تو اس محفل کے اندر عشق مصطفیٰ کی اپنی جھلک ہوتی ہے، لیکن ہم ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ایسے کسی کہ کل کے پروگرام پہ آئے بیٹھے ہیں یا کسی فوتگی کے اوپر ہیں۔ ذرا اپنے آپ کو بیدار کریں، یہ چادریں اتار دیں اور یہ آگے آگے تھوڑے آگے آ جائیں، تھوڑے آگے آئیں، جوان تم بھی آ گئے نزدیک آئے، یہ درمیان میں سارے خلا ختم کر دیں، بیدار ہو۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر احسان عظیم فرمایا کہ ہم کو اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ ہم ساری زندگی بھی اگر اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کرتے رہیں تو اس نعمت عظمیٰ کا کما حقہ شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے جلیل القدر انبیاء کرام ہمارے آقا کا امتی اور غلام ہونے کا اللہ کی بارگاہ میں کئی بار سوال کر چکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے انبیاء، تمہارا مقام اپنی جگہ پر، لیکن میں نے اپنے محبوب کے لیے خاص امت کو چن لیا ہے۔ یہ ہمارا اعجاز ہے، افتخار ہے، اعزاز ہے، ہماری شان ہے کہ اللہ نے قرآن میں ہم کو خیر امت قرار دیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اگر آقا ہمارے لیے نوکیلے پتھروں پر غار حرا کے اندر رب حب لی امتی کے نعرے لگاتے رہے تو آج ہم کو اپنے محبوب سے اپنی محبت کا اظہار کما حقوق کرنا چاہیے۔ ہم جتنی بھی سرکار کی مدح و ستائش کر لیں، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، لیکن آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ہم جتنی مرضی تعریفیں کر لیں، جلسے کر لیں، جلوس نکالیں، سرکار کی نعتیں پڑھیں، قصیدے پڑھیں، تلاوتیں کریں، ہم یہ کہیں کہ ہم نے سرکار کا حق ادا کر لیا، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو خود بلند کیا۔ قرآن شاہد ہے، اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ محبوب ہم نے اپنے ذکر کے ساتھ تیرے ذکر کو اس لیے بلند کیا کہ کائنات کا چپا چپا جہاں پر خدا کا نام لیا جائے گا ساتھ ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام لیا جائے گا۔ حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں کہ میں جو سرکار کی نعت پڑھتا ہوں اس لیے نہیں پڑھتا کہ میرے کہ ان اشعار کے ساتھ سرکار کا مقام بلند ہوگا۔ فرمایا نہیں، میں سرکار کا نام لے کر اپنے ذکر کو بلند کرتا ہوں۔ آج ہم سرکار کا ذکر خیر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں تو یقیناً ہماری سعادت مندی ہے
ہماری فروز مندی اور جب وہ سعادت بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا فرمان نہجۃ البلاغہ کے اندر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ نا، تو پھر یہ مت کہا کرو کہ میرے آج کپڑے ٹھیک نہیں تھے اس لیے میں اللہ کے گھر نہیں آ سکا، میں مصروف تھا اس لیے نہیں آ سکا، یا میرا یعنی کہ وجود اس قابل نہیں تھا کہ میں اللہ کے گھر نہیں آ سکا۔ یہ سارے ہیلے اور بہانے ہیں۔ فرمایا کہ اس وقت اپنے گریبان میں جھانکا کرو اور دیکھا کرو کہ آج کے دن مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے کہ اللہ نے مجھ کو اپنی بارگاہ میں آنے کے قابل نہیں سمجھا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہمارا کافی بڑا گاؤں ہے، یقینی بات ہے اعلانات بھی ہوئے ہوں گے کہ آج رات اس مسجد میں محفل ہے، لیکن یہ جو لوگ آئے بیٹھے ہیں، کیا آپ اپنے زور بازو پہ آئے ہیں؟ نہیں، کوئی بھی اپنے زور بازو پہ نہیں آیا۔ آقا کی محفل ہے، زہری کہتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو بولیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اور آگے زہری کہتے ہیں کہ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، بھی اللہ گواہ ہے کہ وہ بندے بڑی قسمت والے ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نہ لمبی چوڑی گفتگو کرتا ہوں اور نہ مجھ سے ہوتی ہے، مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے میں سرکار کے حسن مبارک کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کائنات کا سب سے حسین ترین چہرہ عطا فرمایا ہے۔ وہ سانچہ ہی خدا نے توڑ دیا جس سانچے میں خدا نے محمد مصطفیٰ کی شکل کو بنایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ سرکار کے صحابی ہیں، غلام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک نہ عطا کرتا، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو معجزات عطا نہ کرتا، اللہ نے آپ کو چہرہ ہی اتنا پیارا دیا ہے جو ایک بار آپ کا چہرہ دیکھ لے اس کی زبان پر خود بخود کلمہ جاری ہو جائے گا۔ یہ ہمارے آقا کا حسن و جمال ہے، حسن و کمال ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسے چمکتا تھا جب سرکار خوش ہوتے تھے نا۔ امام بخاری فرماتے ہیں اذا سرّا استنار وجہہ ویتلألأ الجدر، فرمایا جب ہمارے آقا خوش ہوتے تھے نا تو ہمارے آقا کا چہرہ جن کے سورج کی طرح دمکنا شروع ہو جاتا تھا، اور سرکار جب خوش ہوتے تھے تو چہرہ چمکتا تھا تو اس چہرے سے اتنی روشنائی پیدا ہوتی تھی کہ مدینے کی کچی دیواریں بھی چمکنا شروع کر دیتی تھی۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کچی دیواروں میں اپنے عکس دیکھا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ حدیث پاک آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ فرماتی ہیں میں رات کے وقت میں کچھ چیز بن رہی تھی، ہاتھ سے سوئی گر گئی، رات کا وقت ہے، سوئی ڈھونڈ رہی ہوں، سوئی مل نہیں رہی ہے۔ اچانک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے میں داخل ہوئے تو جب سرکار آئے فَتَبَيَّنَتِ الْعِبْرَةُ بِشُعَاعِ نُورِ وَجْهِهِ، سرکار اندر داخل ہوئے تو سرکار کا چہرہ اتنا جگمگ کر رہا تھا کہ اس لائٹ سے، اس نور سے میں نے اپنی گمشدہ سوئی کو دوبارہ حاصل کر لیا۔ یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت چہرہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ جا رہے تھے نا تو ساتھ سرکار دو عالم کے جناب صدیق اکبر تھے، حضرت عبداللہ بن رواحہ تھے، عامر بن فہیرہ تھے۔ تو آپ یعنی اثناء سفر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس ہوا۔ میرے کریم آقا نے جناب صدیق اکبر سے کہا کہ ابو بکر ذرا دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھو کہیں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے ہم کو کچھ کھانے پینے کی جگہ مل جائے۔ تو انہوں نے تلاش کیا لیکن نہ ملا، تو راستے کے دوران دور سے آپ کو ایک جو چھوٹی سی جھونپڑی دکھائی دی۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ وہ جھونپڑی ہے، وہاں پر آثار حیات ہیں، زندگی کے آثار ہیں، کوئی لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی رہتا ہے۔ اگر کوئی رہتا ہے تو یقینی بات ہے پانی مل جائے گا یا دودھ مل جائے گا یا کھجور مل جائے گی۔ یہی تین چیزیں عرب کے اندر تو عام تھی، یا پانی ملتا ہے یا دودھ ملتا ہے یا کھجور ملتی ہے۔ یا رسول اللہ چلتے ہیں اور جا کر وہاں دیکھتے ہیں۔
تو جب آپ نزدیک گئے تو سرکار دو عالم اور وہ غلام پیچھے ٹھہرے. سرکار نے فرمایا ابو بکر جاؤ، جا کر اس سے وہ جو جھونپڑی ہے، جھونپڑی کے مالک سے پوچھو کہ کیا ہم کو کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا. جناب اس کی خبر آگے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک نحیف اور کمزور خاتون ہے جس کا نام کتب احادیث میں عاتقہ بن خالد آیا ہے. وہ باہر یعنی کہ ایک پتھر پر بیٹھی ہیں اور اس کا معمول کیا ہے کہ وہ آنے جانے والوں کو دودھ پلاتی ہے، پانی پلاتی ہے، جو لوگ آ جا رہے ہیں ان کی وہ ضیافت کرتی ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس خاتون سے کہا کہ اے خاتون کیا تو ہماری وہ مہمان نوازی کر سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ حسن اتفاق میرا معمول تو یہی ہے کہ میں آنے جانے والے ہر بندے کی خدمت کرتی ہوں، جو آتا ہے میں اس کو کھلاتی پلاتی ہوں، لیکن آج اتفاق ایسا ہے کہ میرے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. میری جو بکریاں تھی وہ ساری کی ساری میرا خاون حارث جو ہے وہ چرانے کے لیے لے کر چلا گیا ہے. اب گھر پر نہ کوئی بکری ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ پینے کے لیے چیز ہے. میں معذرت خواہ ہوں. عرب کا یہ دستور تھا کہ عرب کے لوگ بڑے ضیافت پسند تھے، وہ لوگ بڑے مہمان نواز تھے، مہمان کی بڑی قدر کرتے تھے. لیکن وہ خاتون معذرت خانہ لہجے میں کہتی ہے کہ اے نووارد انسان، اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو آپ کو سوال کرنے کی زحمت نہ پڑتی، میں خود سامنے لا کر رکھ دیتی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عاتقہ بنت خالد کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. میرے کریم آقا نے دیکھا کہ ان کے درمیان گفت و شنید جو ہے وہ لمبی ہو گئی ہے. میرے سرکار اپنے غلاموں کے ساتھ ان کے نزدیک پہنچے. اس خاتون نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار دیکھا تھا. اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ میرے پاس آنے والا مبارک انسان ہے، یہ وہ انسان ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کو ظاہر کر دیا. آج وہ عظیم انسان میرے گھر آ گیا ہے اور میرا مہمان بن گیا ہے. جانتی نہیں تھی، لیکن سرکار کے حسن و جمال کو دیکھا تو سرکار کے حسن و جمال میں گم ہو گئی. میرے محبوب نے پوچھا اے ابوبکر خاتون کیا کہتی ہے؟ آپ نے وہ سارا معاملہ بیان فرمایا. میرے کریم آقا نے تھوڑے غور سے دیکھا نا تو اس خیمے کے اوٹ میں ایک نحیف، ایک کمزور، ایک لاغر سی بکری بیٹھی ہے. میرے محبوب نے فرمایا اے خاتون تو کہہ رہی ہے کہ گھر پہ کوئی بکری نہیں ہے، تو کہہ رہی ہے گھر پہ کوئی ایسا جانور نہیں ہے جو دودھ دے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تیرے خیمے کے پیچھے ایک بکری بندھی ہوئی ہے. اس نے کہا اے میرے معزز مہمان، اے میرے مبارک مہمان، اگر یہ بکری چلنے کے قابل ہوتی نا تو یہاں پر نہ ہوتی، یہ ریوڑ کے ساتھ چرنے جاتی جہاں پر باقی ساری بکریاں چرنے کے لیے گئی ہیں. یہ تو اتنی کمزور ہے اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکتی. اس کی ہڈی کے اندر جو گودا ہے نا جس کو ہم میخ بولتے ہیں، وہ گودا بھی ختم ہو چکا ہے اور بس اس کی سانسیں چل رہی ہیں. میرے کریم نے کہا اے خاتون تو اس کی مالک ہے، ہم تیرے مہمان ہیں، اگر تو اجازت دے دے تو ہم اس بکری کو دھو لیں. اس نے کہا اے میرے مبارک مہمان، اگر اس کے اندر دودھ ہوتا تو مجھ کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن آپ خواہ مخواہ اپنے آپ کو تکلیف دینا چاہتے ہیں. آپ مجھے بکری کچھ دے گی نہیں، آپ خواہ مخواہ تکلیف محسوس کریں گے. سرکار نے فرمایا تو مالک ہے، اجازت تو دے، دودھ لینا ہمارا کام ہے نا، اس میں وہ تیرا کمال تو نہیں ہوگا نا، بس تو اجازت دے دے کہ دودھ تم دو لو، ہم دودھ دو لیں گے. اس نے کہا اے میرے مبارک مہمان، اگر یہ بکری آپ کو دودھ دے سکتی ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں. میرے کریم آقا خود اس بکری کے نزدیک جاتے ہیں. سرکار گئے، میرے محبوب نے اپنا شفا والا، برکت والا، رحمت والا، کرم والا وہ ہاتھ، جس ہاتھ کو رب نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، رب نے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا. وہ ہاتھ سرکار نے جب اس نحیف، اس کمزور، اس لاغر اور اس مریل بکری کے وجود پر رکھا، جو ہی سرکار کا دست شفا آیا، رب نے بکری کے اندر دوبارہ زندگی کو ڈال دیا. بکری کھڑی ہو گئی، اور جب بکری کھڑی ہوئی ہے نا تو بکری نے آہستہ آہستہ
اپنی ٹانگوں کو پھیلانا شروع کر دیا، اس کے وجود میں تندرستی آ گئی، توانائی آ گئی، اس کے اندر جوانی آ گئی، ایک جوانی کا بانگپن آ گیا، اور اس کی کھیری آہستہ آہستہ پھیلنے لگی، دودھ اترنے لگا۔ وہ عاتکہ بن خالد پہلی بار ایک ایسا محیر العقول واقعہ دیکھ رہی ہے جو اس کے حواس خمسہ سے بہت اونچے ہے، جو اس کا نہ کانوں میں آ رہا ہے، نہ آنکھوں میں آ رہا ہے، نہ دماغ میں آ رہا ہے۔ وہ پریشان ہے، یہ انسان کون سا انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسا کمال عطا فرمایا ہے کہ خالی بکری کے اوپر اس نے ہاتھ رکھا، بکری میں اتنی طاقت آ گئی ہے۔ میرے محبوب نے کہا، اے مائی تیرے گھر میں جو بڑا برتن ہے وہ برتن لے کر آ۔ اس خاتون نے وہ برتن سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا۔ کتب احادیث میں آتا ہے تس کی منہ الرات، جس میں سے ایک پورا گروہ پیا کرتا تھا، اور رات کہتے ہیں 21 سے لے کر 31 افراد تک، یعنی ایسا بڑا برتن جس میں سے 21 سے لے کر 31 بندے پی لیں، سیر ہو جائیں اور اپنی بھوک اور پیاس کو ختم کر لیں، اتنا بڑا برتن۔ اس خاتون نے سرکار کو پکڑایا، میرے محبوب نے برتن نیچے رکھا اور سرکار اپنے خود پیارے پیارے ہاتھوں سے دھونا شروع ہو گئے۔ اتنا دعا کہ وہ برتن بھر گیا اور جھاگ اوپر تک آ گئی۔ میرے کریم نے فرمایا، اے خاتون پہلے تو دودھ پی، تو اس دودھ کی مالک ہے، تو بکری کی مالک ہے۔ پہلے اس کو پلایا، پھر جناب صدیق اکبر کو پلایا، پھر عامر ابن فہرہ کو پلایا، پھر اپنے ساتھ جو ایک اور غلام تھا اس کو پلایا۔ آخر میں سرکار نے خود وہ پیا، دوبارہ بکری کو دعا، وہ برتن بھر گیا۔ سرکار نے فرمایا کچھ اور تیرے گھر برتن ہیں تو وہ بھی لیا۔ اس خاتون نے جو گھر کے برتن تھے ایک ایک کر کے میرے کریم کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ جب برتن سارے کے سارے بھر گئے، میرے محبوب نے اس کے گھر میں کھڑے ہو کر دعائے خیر فرمائی، فرمایا جو کچھ میں نے پڑھا ہے یہی کلمات تو پڑھ کر دوبارہ ہاتھ لگانا، یہ بکری تم کو دوبارہ ایسے ہی دودھ دے گی۔ کیا کہا؟ کیا کہ میں نے بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھی، فرمایا یہ کلام پڑھ کر تو بھی بکری کے تھنوں پہ ہاتھ لگانا، میں محمد تیرے گھر میں دعا کر کے جا رہا ہوں، جب تک یہ بکری زندہ رہے گی تجھ کو دودھ دیتی رہے گی۔ اب یہ اچانک ہونے والا واقعہ اس قدر حیران کن واقعہ تھا اس خاتون کے لیے کہ وہ خاتون تو سرکار کے حسن جمال میں گم ہو گئی، سرکار کے جب وہ پیارے پیارے چہرے کے حسن جمال میں اس قدر وہ مستغرق ہو گئی کہ اس خاتون کو یہ پوچھنا بھی یاد نہ رہا کہ اے میرے مبارک مہمان، آپ آئے کہاں سے ہیں، جا کہاں رہے ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ کے ساتھ جو رفقا ہیں، آپ کے جو دوست ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، ان کے نام کیا ہیں، یہ سب کچھ پوچھنا یاد نہ رہا۔ میرے محبوب نے ہاتھ اٹھائے، دعائیں خیر فرمائی اور اس کو دعائیں دے کر سرکار چل پڑے۔ جب سرکار دو عالم چلے گئے، شام کا وقت ہوا، ام معبد کے گھر والا ابو معبد شام کو گھر آیا نا تو گھر کے ماحول میں چینجنگ ہے، تبدیلی ہے، ایک عجیب سی بھینی بھینی خوشبو ہے، ایک گھر کا روحانی اور وجدانی ماحول ہے۔ جب اندر داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گھر کے سارے برتن دودھ سے بھرے پڑے ہیں، حیران ہے کہ صبح گیا تھا سارے گھر جن کے برتن خالی تھے، گھر میں غربت ہے، گھر میں افلاس ہے، گھر میں تنگ دستی ہے، لیکن اب کیا کہ یہاں تو بہاروں نے آ کر ڈیرے لگا دیے۔ پیر النصیر الدین نصیر کہتے ہیں کہ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے جس پیڑ کے نیچے، وہ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس کا سایہ مہکتا ہے۔ میرے کریم چند لمحوں کے لیے جس جگہ پر ٹھہرے آج تک وہاں پر سایہ ہے، وہاں پر بہار ہے۔ تو وہ خاوند کہتا ہے، اے ام معبد، صبح میں گیا تھا، گھر پر تو بالکل غربت کے آثار تھے، اب لوٹا ہوں، یہاں پر تو تمنگری کے، یہاں پر تو خوشحالی کے آثار نمودار ہیں، یہ انقلاب کیسے آیا؟ اس نے کہا، اے حارث کچھ نہ پوچھ، اب تیری قسمت کہ تو اس وقت حاضر نہیں تھا، آج میرے گھر ایک بڑا مبارک مہمان آیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اے خاتون، اے میری بیوی، ذرا اس کا حلیہ تو بیان کر۔ اب اس بادیہ نشین، اس چروائی اور اس جب وہ عرب کی بادیہ نشین خاتون نے سرکار کا جو حلیہ بیان کیا، کتب احادیث میں آتا ہے
کہ اس خاتون کو تاریخ اسلام میں وصافت الرسول کا نام دیا گیا کہ وہ خاتون جس نے ایک نظر سرکار کو دیکھا اور ایسا اولیاء بیان کیا کہ صحابہ کرام بھی ایسا اولیاء بیان نہ کر سکے۔ ایک لمبی حدیث مبارکہ ہے، اس نے سرکار کا اولیاء بیان کیا، سرکار کے سر سے لے کر پاؤں تک تمام اعضاء کو خوبصورت پیرائے میں اس نے بیان کیا۔ جب اس نے سرکار کا اولیاء بیان کیا نا تو وہ حارث کہتا ہے مجھے لگتا ہے یہ وہی انسان ہے جو مکے سے تعلق رکھتا ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور مکے کے سردار اس کی تلاش میں لگے پڑے ہیں، اور ابو جہل نے 100 سرخ اونٹوں کے انعام کا اعلان کیا ہے کہ جو اس بندے کو ڈھونڈ کر واپس لائے گا 100 سرخ اونٹ دوں گا۔ اے ام معبد، ہائے افسوس کہ میں اس وقت حاضر نہیں تھا کہ جب یہ مبارک مہمان ہمارے گھر آیا۔ ہاں اگر دوبارہ اگر میں گھر نہ ہوں اور وہ معزز مہمان آئے، میں نزدیک بکریاں چراؤں گا، تو مجھ کو بلا لینا تاکہ میں سرکار کا یا وہ دیدار کر سکوں، اس مبارک انسان کا دیدار کر سکوں۔ کچھ دن گزرے تو ام معبد اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ مدینہ شریف، چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہر تھا پہلے یثرب تھا، اب مدینہ بن گیا۔ یہ جو علاقہ تھا ام معبد کا، یہ بات جیسے ہمارے ڈیرے ہوتے ہیں، بات ڈیروں کے علاقے میں رہتی تھی، وہ شہر میں جب وہ کچھ سامان لینے کے لیے آئیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں ٹہل رہے تھے۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ساتھ چھوٹا سا بیٹا ہے مدینے کی، جب وہ گلیوں میں مدینے کے بازاروں میں چلتی چلتی جب مارکیٹ کے اندر آئیں تو دیکھا کہ سرکار دو عالم مدینے کے بازار میں ٹہل رہے ہیں۔ چھوٹے سے بچے نے توتلے انداز میں کہا کہ ماں وہ دیکھو وہ ہمارا مبارک مہمان جو ہمارے گھر آیا تھا۔ تو ام معبد نے جب سرکار کو دیکھا نا، دوڑتی دوڑتی سرکار کی بارگاہ میں آئیں، کہا اے میرے مبارک مہمان، اس دن مجھ کو پوچھنا یاد نہ رہا کہ آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ صحابہ کرام نے ٹوک کر کہا اے بوڑھیا تم کو معلوم نہیں ہے یہ کون ہے؟ ارے یہ وہ انسان ہے جس پر کائنات کی ساری دولت قربان ہو جاتی ہے۔ میں یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ان کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس خاتون کے سامنے سرکار نے اسلام کا پیش کیا، اس خاتون نے فوراً اسلام قبول کیا، بیٹے نے اسلام قبول کیا۔ جب گھر واپس پلٹی تو اس نے کہا اے میرے خاوند، اے حارث، اے ابو معبد، وہ جو مبارک مہمان ہمارے گھر آیا تھا تم نے ٹھیک کہا، یہ وہی مدعی نبوت انسان ہے، یہ وہی محمد ہے جس نے نبوت کا اعلان کیا اور جس نے میرے گھر میں چند لمحے کے لیے جب وہ قدم رکھے اللہ نے میرے اس غربت خانے کو امیری کا ایک جب محل بنا دیا، اللہ نے میرے گھر میں بہاریں پیدا کر دی۔ اے میرے خاوند جاؤ، جا کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور اسلام قبول کرو۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ سرکار دو عالم نے مکہ میں اعلان نبوت کیا تو مکہ کے تمام لوگوں نے مل کر عبداللہ بن سلام کو بلایا، کہا عبداللہ بن سلام جاؤ، جا کر محمد ابن عربی کے ساتھ مناظرہ کرو، مباحثہ کرو، سوالات کرو اور محمد ابن عربی کو جا کر ہرا کر آؤ۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا مناظرہ کرنے کے لیے تو میں پورے 100 سوالات کی ایک لمبی چوڑی لسٹ بنا کر آیا تھا کہ یہ سوال کروں گا، اگر اس سوال کا جواب انہوں نے دے دیا یہ سوال کروں گا، اگر اس کا جواب دے دیا تو یہ سوال کروں گا۔ ایک نہ ایک سوال میں تو وہ الجھ جائیں گے، وہ پھنس جائیں گے، وہ اڑ جائیں گے، اور جب وہ جواب نہیں دے سکیں گے ہم پروپیگنڈا کریں گے کہ یہ جھوٹا نبی ہے، اگر نبی ہوتا ہمارے سوالوں کے جواب دیتا۔ ابھی عبداللہ بن سلام نے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، ابھی سرکار کو اس نے دیکھا نہیں تھا۔ عبداللہ بن سلام آئے میرے قریب، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ عبداللہ بن سلام دروازے پہ کھڑے میرے محبوب اپنے غلاموں کو اپنے پاس بٹھا کر واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، اور کلمات کیا ہیں؟ سرکار فرما رہے تھے اے میرے پیارے غلاموں، سل من قاطع آقا، وعفو من ظالمکا، واتے من حرمکا۔ فرمایا میرے غلاموں جو تمہارے ساتھ جب وہ تعلقات توڑتا ہے تم جواباً تعلق نہ توڑا کرو، صلہ رحمی اختیار کرو۔ صلہ رحمی ہوتی ہے اپنے خونی تعلقات ان کو قائم رکھنا، اپنے داد کا خاندان، اپنا نان کا خاندان،
جو تمہارے خونی تعلقات ہیں ان کو قائم کرو، خونی تعلقات نہ توڑو۔ یہاں پر رک کر میں سرکار کی اور حدیث پاک کا سامنے رکھتا ہوں۔ آج ہم لوگ عبادات بھی کرتے ہیں، آج ہم لوگ حج عمرہ بھی کرتے ہیں، صدقات اور خیرات بھی کرتے ہیں، ساری نیکی کے کام کرتے ہیں، لیکن ایک مرض جو ہمارے اندر سرایت کر چکا ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جس گھر میں اپنے خاندانوں کے اندر جب نفرتیں یا ناراضگیاں نہ ہوں۔ ہر بندے کی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ناراضگی ہے، کسی کے ساتھ زمین کا رولا، کسی کے ساتھ رشتے کا رولا۔ اس نے ہم کو رشتہ نہیں دیا، ہم نے اس کے ساتھ بولنا نہیں ہے، اس نے ہماری زمین پر قبضہ کر لیا، ہمارا اس کے ساتھ جینا مرنا ختم ہو گیا۔ یہ صلہ رحمی کو توڑنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع الرحم، جو بندہ خونی تعلقات کو توڑے گا، لاکھ نمازیں پڑھے، حج عمرے زکوٰۃ صدقات خیرات سب کچھ کرے، جو بندہ صلہ رحمی نہیں کرے گا وہ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں کر پائے گا، وہ جنت داخل نہیں ہو پائے گا۔ جنت کی خوشبو سے بھی اللہ اس انسان کو محروم رکھے گا۔ میرے محبوب اپنے غلاموں کو پاس بٹھا کر واعظ و نصیحت کر رہے ہیں۔ سرکار فرما رہے ہیں سل من قاطع آقا، میرے غلاموں جو تمہارے ساتھ تعلقات توڑتا ہے تم اس کے ساتھ تعلقات جوڑو، جوڑنے کی کوشش کرو۔ واعفو من ظالمک، اور جو تم پر ظلم کرتا ہے تم اس کے جواب میں اس کے ساتھ ظلم نہیں کرو۔ اگر وہ ظالم ہے تو جواباً تم بھی ظلم کرو گے تو دونوں ظالم بن جاؤ گے، تو دونوں ظالموں میں فرق نہیں رہے گا۔ اگر وہ برا ہے تم اچھے بنو، تمہارے اچھے پن کا ایک دن اس پر اثر ہوگا، وہ خود بخود اچھا بن جائے گا۔ فرمایا واعفو من ظالمک، جو تم پر ظلم کرتا ہے اس کو معاف کر دو۔ واعط من حرمک، اور جو تم کو محروم کرتا ہے تم اس کو عطا کرو، جو تمہارا حق مارتا ہے تم اس کو اور دو، یہ لو یہ لو۔ ایک دن آئے گا وہ خود حیا کرے گا اور تم کو تمہارا حق دے گا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں دروازے پہ کھڑا تھا، سرکار صحابہ کرام کو یہ واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، اچانک سرکار نے نظر اٹھائی تو سرکار کی نظر مجھ پر پڑی، وہ نظر جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے محبوب نے کہا عبداللہ بن سلام تم آج ہمارے دروازے پر کیسے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ تو عبداللہ بن سلام نے جو جواب دیا اس کو بھی ایک شاعر نے اپنے کالم میں ڈالا۔ شاعر کہتا ہے عبداللہ بن سلام نے کہا کہ سودا لینے کے لیے بازار گئے، سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے، جس کو خریدنا تھا، جس کو ہرانا تھا، جس کو گرانا تھا، آج اس کی زلفوں کے خود قیدی بن گئے ہیں۔ میں نے سرکار آپ سے مناظرہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن جب میں نے آپ کا رخ ودھا دیکھا، آپ کا چہرہ دیکھا، میرے دل نے گواہی دی عبداللہ بن سلام ایسے چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا، ایسا چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حقیقت میں اس کے چہرے کا نور بتاتا ہے کہ اللہ نے اس کو اپنا آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ یہ ہے ہمارے آقا کریم کا حسن و جمال۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، بکریاں چرا آ رہا تھا مکہ سے بیر، میں بکریاں چرا رہا تھا تو سرکار اپنے غلاموں کے ساتھ باہر نکلے تو سرکار نے دیکھا کہ ایک بچہ بکریاں چرا رہا ہے، تو سرکار نے کہا اے بچے کیا تیرے اس ریور میں کوئی بکری ایسی ہے کہ جو ہم کو دودھ دے سکے؟ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہاں میرے ریور میں بکریاں بہت سی ہیں جو دودھ دیتی ہیں۔ تو سرکار نے کہا کوئی ایک بکری میرے پاس لے کر آؤ تاکہ میں اس کو دو کر اپنی بھوک کو ختم کر سکوں۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اے محمد ابن عبداللہ، میرے اس ریور کی جو بکریاں ہیں نا ان کا مالک میں نہیں ہوں، میں تو غلام ہوں، میں تو چرواہا ہوں، میں تو ریوڑ چرانے والا ہوں، اس کا مالک کوئی اور ہے، اور میں اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آپ کو بکری دونے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میں نہیں آپ کو اجازت دیتا کہ آپ بکریاں جب وہ دو سکیں، کیونکہ میرا مالک مجھ سے ناراض ہوگا۔ تو سرکار نے کہا کہ بکری ہمیشہ وہی دودھ دیتی ہے جس بکری کے پاس بکرا جاتا ہے
اور اس کے ساتھ وہ اپنا عمل تولید کرتا ہے اور اس کے بعد بکری بن جاتی ہے، پھر وہ بکری بچے جنتی ہے، تو بکری کے بچے جننے کے بعد پھر بکری کے وجود میں اللہ تعالیٰ دودھ پیدا کرتا ہے۔ کبھی بھی بکری یعنی کہ بچے دینے سے پہلے دودھ نہیں دیتی ہے۔ اے عبداللہ بن مسعود، کوئی ایسی بکری میرے پاس لے کر آؤ جس بکری کے پاس ابھی بکرا نہ پہنچا ہو، نر جانور نہ پہنچا ہو۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں اپنے ریوڑ میں سے چند مہینوں کی ایک چھوٹی سی میمنی، ایک چھوٹی سی بکری لے کر سرکار کے پاس آیا بطور امتحان، دیکھنے کے لیے کہ یہ بکری جو ابھی چند مہینوں کی لیلی ہے، کیا یہ بکری بھی دودھ دے سکتی ہے؟ میں نے چند مہینوں کی ایک چھوٹی سی بکری سرکار کے سامنے کھڑی کی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفا اس بکری کے اس کھیری پر رکھا جہاں پر چھوٹے چھوٹے جب وہ چھوٹے چھوٹے تھن تھے اور اس بکری کے اس لیلی کے چھوٹے چھوٹے تھن باہر نکل رہے تھے۔ میرے کریم نے اپنا ہاتھ رکھا، اللہ کا نام لیا، جب اللہ کا سرکار نے نام لیا فوراً اس چھوٹی سی بکری کے وجود سے بڑے بڑے تھن نمودار ہو گئے۔ میرے محبوب نے ایک بڑے برتن میں اس بکری کو دوہا، خود پیا، اپنے صحابہ کرام کو پلایا، اور پلانے کے بعد سرکار نے دوبارہ وہاں پر ہاتھ رکھ کر کہا اے تھنو جہاں سے نکلے ہو وہاں پر واپس لوٹ جاؤ۔ سرکار نے ہاتھ رکھ کر اللہ کا نام لیا، دوبارہ وہ لیلی، وہ چھوٹی سی بکری اپنی اصلی حالت پر آ گئی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں تو دیکھتا ہی رہ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کبھی بھی آج سے پہلے ایسا واقعہ نمودار نہیں ہوا کہ ایک چھوٹی سی بکری، ایک چھوٹی سی لیلی جو دودھ دینے کے قابل نہیں ہوتی، جو قدرتی اور فطرتی انداز میں دودھ دیا نہیں کرتی، اور اس چھوٹی سی لیلی نے دودھ دے دیے۔ تو میں سرکار کے چہرے کو دیکھتا رہا، اور سرکار کا چہرہ اس وقت ایسے لگ رہا تھا کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبل ولا بعد ولا مثلہ، کہا کہ سرکار کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور میں نے خدا کی قسم سرکار کی طرح پیارا چہرہ نہ کبھی پہلے دیکھا نہ کبھی بعد میں دیکھا ہے۔ اور اس وقت ان کی زبان سے برجستہ جب وہ اسلام کا نعرہ نکلا اور انہوں نے سرکار کے دست کرم پر اسلام قبول فرما لیا۔ یہ سرکار کو اللہ تعالیٰ نے